السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم نورانی قاعدے کا 29واں سبق شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آج کے سبق کے اندر ہم وہ تمام تر باتیں پڑھیں گے جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی حرکات والی تختی بھی ہم نے پڑھ لی ہے، اور تنوین والی بھی پڑھ لی ہے، مدہ والی، لین والی، اور کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش والی تختی بھی ہم نے پڑھ لی ہے۔ اور آج کے سبق کے اندر وہ تمام تر حروف آئیں گے جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل حرف قرآن اکیڈمی پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، آم، نون زبر نا، آمنا، ٹھیک ہے۔ تو حمزہ کھڑی زبر آ، یہ کون سی تختی ہے؟ یہ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش والی تختی میں سے ہے، لہٰذا ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور میم زبر ما، یہ حرکات والی تختی میں سے ہے، ہم اس کو حرکات والی تختی کو کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، پہلے بھی ہم نے بتایا تھا۔ نون زبر نا، اس کو بھی ہم کھینچ کے نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ بھی حرکات والی تختی میں سے ہے۔ آمنا، آمنا، نہ میم کو کھینچیں گے اور نہ ہی نون کو کھینچیں گے۔ حمزہ کھڑی زبر آ، وا کھڑی زبر وا، آوا، تو یہاں پر ہم دونوں حرفوں کو کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یہ دونوں حروف کھڑی زبر والی تختی میں سے ہیں۔ تو ہر ایک جو بھی لفظ آئے گا اس کے اندر جتنے بھی حروف ہوتے ہیں تو ان تمام حروف کو آپ نے دیکھنا ہے کہ آیا یہ کون سی تختی میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ یہ بات سوچیں گے کہ فلاں تختی میں سے ہے، پھر اگلی بات آپ نے یہ سوچنی ہے ساتھ ساتھ کہ اس کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا بھی ہے یا نہیں پڑھنا، یا غنہ کر کے پڑھیں گے یا بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ حمزہ کھڑی زبر آ، نون زیر نی، آنی، ٹھیک ہے، نون کو ہم نہیں کھینچیں گے، آنی، یا زبر یا، آنیا، تا دو زیر تین، آنیاتن، ٹھیک ہے۔ حمزہ کھڑی زبر ہا، اس کو کھینچیں گے، نون زیر نی، یہ حرکات والی تختی میں سے ہے، اس کو بھی نہیں کھینچیں گے۔ یا زبر یا، یہ بھی حرکات والی تختی میں سے ہے، اس کو بھی نہیں کھینچیں گے۔ تا دو زیر تین، یہ تنوین والی تختی میں سے ہے، اس پر صرف غنہ کریں گے۔ آنیاتن، حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑی زبر لا، ایلا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں حرفوں کو ہم کھینچیں گے کیونکہ یہ دونوں کھڑی زبر کھڑی زیر والی تختی میں سے ہیں۔ ایلا، فا زیر فی، ایلافی، حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا، اینا، ٹھیک ہے۔ حمزہ یا زبر ای، او، ای، حمزہ وا زبر او، حمزہ یا زبر ای، یہ ہم نے لین والی تختی میں پڑھا تھا، او ای، ٹھیک ہے۔ یا سے پہلے زبر ہے تو یہ یا لین ہوا تو اس کو ہم کھینچ کے نہیں پڑھیں گے۔ اینا، اینا، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بہی، با کو نہیں کھینچیں گے کیونکہ حرکات والی تختی میں سے ہے، ہا کو کھینچیں گے کیونکہ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش والی تختی میں سے ہے۔ جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا، ٹھیک ہے۔ جا، اس کو ہم کھینچیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے، تو حمزہ زبر آ، اس کو ہم نہیں کھینچیں گے کیونکہ یہ حرکات والی تختی میں سے ہے۔ جیم یا مد زیر جی، حمزہ زبر آ، جی، آ، ٹھیک ہے۔ جیم یا مد، یا سے پہلے زیر ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو یا کو کھینچیں گے اور حمزہ زبر آ اس کو نہیں کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ جیم واپس جو، عین دو زیر عین، جو عین، ٹھیک ہے۔ جیم واپس جو، یہ واو مدہ ہے، واو سے پہلے ضمہ ہے، واو ساکن واو سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوا تو ٹھیک ہے، واو کو ہم کھینچیں گے، عین دو زیر عین، ٹھیک ہے، عین دو زیر عین، تو ٹھیک ہے، یہ تنوین والی تختی میں سے ہے اور ہم اس کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔
خا وا زبر خو، فا دو زیر فن، خوفن. یہاں پر واؤ کیا ہے؟ واؤ سے پہلے کیا ہے؟ واؤ ساکن، واؤ سے پہلے زبر ہے، تو یہ واؤ لین ہے، اس کو ہم کھینچ کے نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، خوفن. ٹھیک ہے، پیچھے واؤ مدہ ہے جو، کیونکہ واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے، اور یہاں پر آگے واؤ ساکن سے پہلے زبر ہے. جوعن، جو جی واپس جو، ہم اس کو کھینچیں گے، اور آگے خا وا زبر خو، اس کو ہم نہیں کھینچیں گے کیونکہ واؤ سے پہلے زبر ہے، واؤ لین ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. خا یا زبر خی، را دو پیش رن، خیرن. تو یہاں پر بھی یا لین ہے کیونکہ یا ساکن، اس سے پہلے زبر ہے. جس طرح خوفن، خو یہ واؤ لین میں سے ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر بھی یا لین ہے. خیرن. دال کھڑی زبر دا، وا الٹا پیش وو، دا وو. دال پیش دو، دا وو دو. ٹھیک ہے، یہاں پر دال جو ہے یہ کھڑی زبر میں سے ہے، اور کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش والی تختی میں سے ہے، اور واؤ بھی اسی طرح واؤ پر الٹا پیش ہے. اور دال پیش دو یہ یہاں پر کیا ہے؟ یہ حرکات والی تختی میں سے ہے، تو ہم دال کو، آخری دال کو نہیں کھینچیں گے، باقی دونوں حرفوں کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے، کیونکہ وہ دونوں حروف کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش والی تختی میں سے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ ضابطہ ذہن میں رکھنا ہے کہ حرکات والی تختی کو لمبا کر کے نہیں پڑھا جاتا، اور کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش والی تختی کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. ذال کھڑی زبر ذا، لم زیر لی، ذالی. کاف زبر کا، ذالکا. ٹھیک ہے، ذالکا، ذالی. کاف زبر کا، ذالکا. ٹھیک ہے، تو ہم ذال کو کھینچیں گے اور لام کو اور کاف کو نہیں کھینچیں گے. ذال کو اس لیے کیونکہ یہ کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر والی تختی میں سے ہے، اور لام کو بھی نہیں کھینچیں گے، کاف کو بھی، کیونکہ یہ دونوں حرکات والی تختی میں سے ہیں. را زبر را، یہ حرکات والی تختی میں سے ہے. زواد واپے زو، یہ مدہ والی تختی میں سے ہے کیونکہ واؤ مدہ ہے، واؤ سے پہلے پیش ہے. رزو، را زبر را، زواد واپے زو، رزو. شین الف مد زبر شا، الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے. شین الف مد زبر شا، حمزہ زبر آ، شا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ہم نے الف کو کھینچا ہے، الف کو کھینچ کے پڑھا ہے، ٹھیک، کیونکہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے. اور حمزہ کو ہم نے نہیں کھینچا اس لیے کہ حمزہ یہ حرکات والی تختی میں سے ہے، اور حرکات والی تختی کو ہم لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے. امید ہے آپ نے ہمارا سبق توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ سنا ہوگا، اور کمنٹس کے اندر ضرور بتلائیے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. انشاءاللہ ملیں گے اگلے سبق پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.